یہ ہے کہانی سنو جہاں ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا جادو۔ تو تیار ہو جاؤ کیونکہ کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ دال چاول کا کٹورا، دو بہنوں کی ہمت کی کہانی۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک غریب مگر محنتی خاندان کی جو ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ اس گھر میں ابو، امی اور ان کی دو بیٹیاں رہتی تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام ہنا تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ہیرا تھا۔ دونوں بہنیں نہایت فرما بردار اور بہت پیاری تھیں۔ ابو جان دن بھر ریڑھی پر آلو، چنے، چاٹ اور سموسے بیچتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، ریڑھی پر کھانے کا سامان رکھتے اور شہر کی گلیوں میں بیچنے نکل پڑتے۔ ابو جان کا دل چاہتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو خوشیوں کی زندگی دیں، لیکن غریبی ان کے خوابوں کے راستے میں دیوار بنی کھڑی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابو ریڑھی کھینچ کر واپس آ رہے تھے تو اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل والے نے ان کی ریڑھی کو ٹکر مار دی۔ ریڑھی الٹ گئی اور ابو سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کی ٹانگ زور سے زمین پر لگی اور بہت زخمی ہو گئی۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، ابو کو اٹھایا اور محلے کے چھوٹے سے کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کچھ مہینے لگیں گے چلنے پھرنے کے قابل ہونے میں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیسے کما کر اپنے گھر کا خرچ چلائیں گے؟ وہ بستر پر لیٹ گئے اور غم کی چادر ان کے دل پر چھا گئی۔ امی نے جیسے تیسے گھر کا راشن سنبھالا، کچھ دال تھی، کچھ چاول۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم ہمت کریں گے۔ انہوں نے دال چاول پکائے۔ جب خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تو بچیوں نے شوق سے کھانا کھایا۔ ہیرا نے کہا امی آپ کے ہاتھ کے دال چاول تو بہت مزیدار ہیں۔ ہنا بولی امی کیوں نہ آپ دال چاول بنائیں اور ہم اسے لوگوں کو بیچیں، ابو کی طرح ہم بھی محنت کریں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹیوں کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پہلے تو امی نے منع کیا، لیکن بچیوں کی ضد اور محبت نے امی کو راضی کر لیا۔ پڑوسیوں سے کچھ پیسے ادھار لے کر اگلے دن امی نے صبح سویرے دال چاول کا ایک بڑا سا دیگچا بنایا۔ خوشبو نے پورے محلے کو مہکا دیا۔ ہنا اور ہیرا نے چھوٹے چھوٹے ڈبے بھرے، ان پر ڈھکن لگایا اور ایک ٹوکری میں رکھ دیا۔ دونوں بہنیں ٹوکری اٹھا کر قریبی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ لوگ آتے جاتے ان کو دیکھتے اور حیران ہوتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کیسے دال چاول بیچنے اور کیوں آئی ہیں۔ مگر جب کسی نے دال چاول چکھا تو وہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ ایک بابا جی نے کہا بیٹیوں اللہ برکت دے، ایسا مزیدار کھانا تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتا۔ دونوں بہنیں مسکرا دی، ان کے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ دال چاول دنوں میں مشہور ہو گئے۔ اسٹیشن پر رکشے والے، مزدور، مسافر اور دکاندار سب ان کا انتظار کرتے۔ ہر کوئی کہتا آج تو دال چاول کی پلیٹ ضرور کھائیں گے۔ روز یہی ہونے لگا، روز کھانا جلدی بکنے لگا۔ کچھ دنوں میں جب پیسے آنے لگے تو امی نے بچت شروع کی۔ امی نے کہا پیسے کا ایک حصہ گھر کے خرچ اور تمہارے ابو کی دوا پر لگاؤں گی اور ایک حصے سے اور چیزیں بنائیں گے۔ چند دن بعد امی نے تھوڑے پیسوں سے چنے کی چاٹ، آلو کے کباب اور سبزی والے پراٹھے بھی بنانے شروع کر دیے۔ اب بازار کے دکاندار، مزدور اور راہگیر سب انہی بچیوں سے کھانا لینے لگے۔ ان کی محنت، سچائی اور کھانے کے ذائقے سے بازار کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک دن سب دکانداروں نے مشورہ کیا اور کہا ہم سب مل کر ان بچیوں کو ایک چھوٹی سی دکان دلوا دیتے ہیں۔ یہ بارش اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کھانا بیچتی ہیں، اب دکان میں آرام سے بیچیں گی۔ 6 ماہ کی محنت کے بعد ان بچیوں کو ایک چھوٹی سی دکان مل گئی، چھوٹی سی مگر صاف ستھری اور بہت پیاری دکان۔ جب دکان ملی تو وہ دونوں بہنیں اپنی امی ابو کو ساتھ لے کر دکان پر گئیں۔ ابو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا میرے دل کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اللہ نے مجھے اتنی بہادر اور محنتی بیٹیاں دی ہیں۔ بازار کے لوگ اور دکاندار بھی بہت تعریف کرتے رہے، دیکھو محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اب ابو نے کہا بیٹیوں میں بھی تمہارے ساتھ دکان پر کام کروں گا۔ دونوں بہنیں دن میں اسکول جاتی اور شام میں دکان پر آ کر اپنے ابو کا ہاتھ بٹاتی۔ گھر کے حالات دن بدن بہتر ہونے لگے۔ امی کی دعائیں رنگ لائیں اور ابو کی دوا اور علاج پورا ہونے لگا اور گھر میں خوشحالی لوٹ آئی۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمت، محنت اور اللہ پر یقین انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ بھی ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنتی ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آئی ہو تو کہانی سنو کو ضرور سبسکرائب کریں۔
لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔